بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے اس میں ممکنہ ڈیل کے حوالے سے یا جو ڈیل ہو چکی ہے اس کے بارے میں خبریں تو منظر عام پر آ گئی ہیں، مگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نومبر میں عمران خان کی رہائی ہو جائے گی۔ عمر ایوب صاحب نے بھی اسی طرح کی بات جو ہے وہ کی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ توقعات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹرمپ سے اور ان کے جیت جانے کی صورت میں اب ایک نئی امید جو ہے وہ جاگی ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ ان کے جو پریشر وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں کانگریس مین کے ذریعے سے یا امریکی صدر کو خط لکھ رہے ہیں، اب یہ ہوگا کہ ان کو یہ بھی توقع بڑھ گئی ہے کہ اگر ٹرمپ صدر بن گئے تو یوں سمجھیے کہ پوری جو تحریک انصاف کی قیادت ہے یا ووٹر ہے یا سپورٹر ہے وہ اس وقت امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے اور انہوں نے اپنے مسلح بچھا لیے ہیں، انہوں نے اپنی جو دعائیں ہیں ان کا رخ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کی طرف کر دیا ہے کہ جو اگر ٹرمپ صدر بن گئے تو عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو پائے گی۔ اب یہاں پہ ہمیں دوہرے معیار نظر آتے ہیں کہ ایک طرف تو حکومت گرائی جو تھی وہ امریکہ نے تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ عمران کی رہائی کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے بھی اب امریکہ کی طرف ہی امیدیں، آسیں، دعائیں، جتنی بھی ان کی مناجات ہیں وہ اس وقت جو ہیں ان کی طرف ان کا رخ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ٹرمپ منتخب ہو جائیں اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو رہائی مل جائے۔ تو یہ ایک دیکھا جائے تو ڈونلڈ لو سے لے کے ٹرمپ کے جیتنے تک کی جو خواہشات ہیں اور غلامی نامنظور سے لے کے اس وقت ٹرمپ کے صدر بننے کی جو التجا ہے یا دعائیں ہیں، یہ ایک دوہرا معیار اور رویہ ضرور جو ہے وہ ڈپکٹ کرتا ہے اور یہ انفارچونیٹ ہے۔ یہ پاکستان کے اندر اس طرح کی سیاست ہمیشہ رہی ہے، لیکن جتنی ویشیسلی، جتنا جسے کہنا چاہیے اوپن طریقے سے پاکستان کی اس پالیٹکس کے حوالے سے، یعنی پاکستان تحریک انصاف اپنے رویے بدلتی ہے، یو ٹرنز لیتی ہے اور اپنے یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا جب آئیڈیالوجی نہ ہو تو آپ پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی اب جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب ہوں یا پھر دیگر ان کے معاملات ہوں، ایک طرف وہ دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف تو دوسری طرف ان کا جو رخ ہے وہ اب ٹرمپ کے صدر بننے کے اوپر جو ہے وہ آ چکا ہے۔ بہرحال اگر ڈیل ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ بہرحال بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ ڈیل کے ذریعے ہی اب کہا جا رہا ہے، بہت ساری خبریں جو ہیں وہ اس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ ان کو جو ہے وہ جو رہائی ملی ہے، اب اس کے بعد ان کا وہاں پہ جانا یا جو بھی واقعات ہیں یا حقائق ہیں جو علی امین گنڈا پور صاحب نے انصار عباسی صاحب سے پرسوں بات کی تھی، جو کل آج بات آئی ہے سامنے، وہ یہی بات آئی ہے کہ نومبر میں بھی ان کا ایک کردار ہوگا اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے متحرک ہیں۔ وہ ڈیل کو کنفرم نہیں کر رہے مگر وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جو رہائی ہے متوقع ہے عمران خان صاحب کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی بہت دوستی ہے یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس کے اوپر بھی دلچسپ ہوگا آنے والے دنوں کے اندر جو بھی معاملات ہوں گے، لیکن ایک چیز بہت اہم ہے کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ دنوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں، عاصم منیر ساڈا پائیے، یہ اس طرح کے جو نعرے ہیں نا، نویں خبر آئی ہے عاصم منیر ساڈا پائیے، وہ اس طرح کے نعرے لگتے آپ کو نظر آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے گن گائے گی کہ آپ پی ایم ایل این کو بھول جائیں گے اور آپ نون لیگ کے جتنے بھی اس وقت ان کے بیانات ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں اور جو ان کا اس وقت کا کردار ہے ہائیبریڈ پلس کا، وہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں پچھلی حکومت کے مقابلے پہ تھا۔ اب اگر ڈیل ہوئی تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت آگے جا کے جائیں گے اور پھر پی ایم ایل این جو ہے وہ بھول جائے گی کہ ان کی جو ایک سیم پیج ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صورتحال بدلتے پاکستان میں دیر نہیں لگتی، میں اس کے اوپر صرف تبصرہ کر رہی ہوں، میرے پاس خبر نہیں ہے، لیکن اگر ڈیل ہو گئی تو وہ بھی بھول جائیں گے اور جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں یا جو مخالف جو عمران خان صاحب کے حق میں بھی ہیں اور جو مخالف ہیں وہ بھی بھول جائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے سیاسی جماعتوں کو استعمال کرتی ہے یا پولیٹیکل لیڈرز کو یا پاپولر لیڈرز کو استعمال کرتی ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں اگر ہوا تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ جو میں جس پہ بہت بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو کل زومبیز ہمیں نظر آئے ایک دفعہ پھر
زومبیز سارے کے سارے لندن کی گلیوں کے اندر، جس میں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں پہ گئے، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے یہ بات، اور یہ بہت ہی ایک جسے کہنا چاہیے خوفناک چیز ہے جو کہ سامنے آئی ہے، کہ جب وہ وہاں پہ گئے ہیں جہاں سے وہ پڑھے ہیں مڈل ٹیمپل میں، اور وہاں پہ ان کے اعزازیہ ہے، ان کے رکنیت وہ ان کی ہوئی ہے، وہ رکن منتخب ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے پہلی شخصیت ہیں جو وہاں پہ اس اعزاز کے ساتھ وہاں پہ گئے ہیں، اور یہ ایک بڑا ایک تاریخی موقع تھا ان کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی۔ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا۔ کوئی نارمل ملک ہوتا تو اس کو سیلیبریٹ کرتا، کوئی ایک نارمل پاکستان ہوتا تو اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے لوگ اس بات پہ فخر کرتے کہ پاکستان کے ایک چیف جسٹس کو جو ہے وہ اعزازی طور پر وہاں پر ان کا ایک رکن منتخب کیا گیا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے پہلی مرتبہ اس کو یہ اعزاز مل رہا ہے۔ یہ یاد رہے کہ قاضی صاحب وہاں سے فارغ التحصیل بھی ہیں، اور ان کے والد بھی وہاں سے فارغ التحصیل تھی۔ تو یہ وہ گئے وہاں پہ، کل ان کے اعزاز میں وہاں پہ تقریب تھی، اور آپ نے دیکھا کہ جو وہاں پہ تماشا لگایا گیا، جس طرح سے وہاں پہ ان کو ہراساں کیا گیا، جیسے ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگے، جس طرح سے ان کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی، جو وہاں پہ نعرے بازی ہوئی، اور وہاں پہ بہت سارے چہرے وہاں پہ آپ کو نظر آئے۔ زلفی بخاری صاحب نظر آئے، وہ جو چیکو صاحب ہیں جو کہ شایان علی کو مبینہ طور پر ان کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ آپ نے کیسے داخل ہونا ہے، اور وہ نوجوان بچہ جو کہ شایان علی کے نام سے ہے، جس پہ بدقسمتی سے اس کا انٹرویو تو خیر BBC اردو نے بھی چھاپا تھا، لیکن اس کو ایک طرح سے وہاں پہ ایک ایسا مقام دیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ عمران خان صاحب کا جانشین ہے، اور جس طرح سے اس کو وہاں پہ فوقیت دی جا رہی ہے، اور جس طرح سے اس کو انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ اس نوجوان کو بھی شاید یہ نہیں پتا کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کا پورا خاندان ہے، اس کے ساتھ کچھ خواتین ہیں، وہ جیسے وہاں بھاگ رہے ہیں، جیسے وہ نعرے لگا رہے ہیں، جیسے وہ فوٹیجز حاصل کر رہے ہیں، جیسے وہ گالیاں نکال رہے ہیں، جس طرح سے وہ ملائن کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ ہراساں کر رہے ہیں، جس طرح سے وہاں پہ ایک پورا انہوں نے ماحول بنایا جو کہ ایک نارمل ماحول نہیں ہے، بلکہ مجھے تو ایک انگریزی ہالی ووڈ کی فلم یاد آ گئی جس میں کہ سڑکوں کے اوپر زومبیز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور وہ کس طرح سے پھر انسانوں کو نوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ نوچنے کے لیے زومبیز جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ کیا یہ اس سے سب، میں نے کل بھی اس کے اوپر بات کی، کیا اس سے تحریک انصاف بچ پائے گی؟ آپ یقین کیجئے گا کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہی حالات رہے، اور جس طرح سے ان زومبیز کی ٹریننگ ہے، اس کے پیچھے پیسہ ہے یا نہیں ہے، اس کو کون فنڈ کر رہا ہے، یہ کس کی ایما پہ ہے، یہ کس طرح سے یہ معاملات چلائے جا رہے ہیں، مگر یہ جو ٹرینڈ شروع کیا ہے، آج قاضی صاحب ہیں، کل عمران خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان کا بھی اسی طرح سے پیچھا ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کے جو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو کارکن ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، وہ باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ تحریک انصاف کے ورکرز کا ہے، یا وہ ورکرز بھی اس طرح کے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت اچھے ورکرز بھی ہیں، ان کے سپورٹرز بھی ہیں، لیکن یہ جو چہرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ اس قدر خوفناک ہے کہ اب نہیں تو چند سالوں کے بعد جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، یا جو ان کو انکریج کر رہے ہیں، جو لوگ ان کے حق میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سلوک بالکل درست ہے، وہی پچھتائیں گے، اور ان کے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ جو ہوا ہے یہ کسی کی نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ جو الزامات لگاتے تھے پیپلز پارٹی کے اوپر، پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے اوپر بھی اسی طرح کے الزامات لگے۔ تو آج عمران خان صاحب کی پارٹی یا ان کے جو لیڈرز ہیں، یا ان کے جو لوگ ہیں، یا ان کے جو سپورٹرز ہیں، اگر اس طرح کے وہ الزامات لگا رہے ہیں، وہ اس طرح ہراساں کر رہے ہیں، وہ اس طرح خوفزدہ کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ پھر وقت کسی کا نہیں ہوتا، وہ پلٹ کے واپس ضرور آتا ہے۔ ان کے اوپر بھی اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آئیں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، میں دیکھ رہی تھی کچھ یوٹیوبرز پاکستان میں، اور جو تحریک انصاف کے یوٹیوبرز ہیں، وہ منہ چھپائے ہوئے تصویروں کو وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ سامنے آپ بھول جاتے ہیں اپنا وقت، آپ کو شاید اپنا وقت یاد نہیں رہا،
اور یہ وقت دوبارہ بھی آ سکتا ہے، اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ یہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پریشان کن بات نہیں ہے کہ جس طرح کی ایک نسل تیار ہو گئی ہے، جس طرح کے لوگ تیار ہو گئے ہیں جو کہ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جن کے لیے اقدار، اخلاق، رواداری، مذہب، تحمل کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، وہ اس کو بہت آگے جا کے وہ جا چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آج قاضی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، کل یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا۔ آج اگر یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، کل یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوگا۔ آج اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جگہ جو ہے یہاں پر احتساب اللہ کی طرف سے زیادہ جلدی ہو رہا ہے، اگر دیکھا جائے انصاف بھی، تو بھولنا نہیں چاہیے اس پورے معاملے کو۔ بہرحال جو یہ بہت ہی افسوسناک یہ واقعات ہیں، اور ہمیں امید کرنی چاہیے، مجھے امید ہے کہ کم از کم جو جج صاحبان ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہے جن کے ساتھ اس وقت جو ہیں وہ تحریک انصاف کے کارکن تصویریں بھی بنا رہے ہیں، وہ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، وہ ان کو بہت زیادہ پولیٹیسائز بھی انہوں نے کیا ہے، وہ ان کو سامنے بھی لا رہے ہیں، وہ اس بات کی ضرور مذمت کریں گے۔ عطر من اللہ صاحب اس کی ضرور مذمت کریں گے۔ قاضی صاحب کے اتنے انہوں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا کہ ان کو یہ سزا دی جائے کہ وہ منہ چھپا کے ان کو مجبور کیا جائے، یا وہ منہ چھپا رہے ہوں، یا وہ اپنی عزت بچا رہے ہوں۔ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی ایک فیشسٹ رویہ ہے، یہ وہی فسطائی رویہ ہے جس رویے کے وجہ سے پاکستان میں صحافی نہ لکھ سکتے ہیں کھل کے، نہ بول سکتے ہیں۔ یہاں پہ جج نہ کھل کے فیصلہ کر سکتے اپنی مرضی کے مطابق، نہ جج جو ہے کوئی کام ان کی منشا کے بغیر کر سکتے ہیں، اسی رویے، اسی فسطائیت کے خلاف۔ اور یہ فسطائیت جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ یا جو مارشل لاء یا آمریت سے کہیں زیادہ ہے۔ جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، جب آپ کسی کا گھیراؤ کرتے ہیں، جب آپ کسی کا پیچھا کرتے ہیں، جب کسی کو آپ ہراساں کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ بڑی فسطائیت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور اسی فسطائیت کی وجہ سے آج جو ہے وہ کوئی آرمی چیف محفوظ نہیں ہے، وہ چیف جسٹس محفوظ نہیں ہے، وہ سیاستدان محفوظ نہیں ہے، وہ صحافی محفوظ نہیں ہے، جو اختلاف کرتا ہے، جو اعتراض کرتا ہے، جو کہ ان کو ایکسپوز کرتا ہے، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ لیکن فسطائیت بھی ختم ہوگی، اور آمریتوں کا ہم نے مقابلہ کیا ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کی تھی، ہمیں آمریتوں میں جینا آ گیا ہے، مگر فسطائیت میں جینا ہمیں نہیں آیا۔ ابھی بھی ہیں لوگ جو کہ خوفزدہ نہیں ہیں، جو کہ ان رویوں کے خلاف ہیں، جو ان رویوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ سوچنا اپنے ہے کہ آج اگر زد پہ میں ہوں تو یہ گمان نہ رہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کسی کی نہیں ہے، اور یہ چلتی ہے تو یہ پھر اپنے جس طرح سے جو اس کے اوپر گھمنڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات دیکھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سب سیاستدانوں کو، ججوں کو، اختلاف جو بھی رکھتے ہیں اختلاف رکھیں، مگر ان کو اس رویے کی، اس فسطائیت کی جو ہے وہ اس کے خلاف بولنا ہوگا، اس کی مذمت کرنی پڑے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔